السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں بہت سارے خرافات جنم لے لیے۔ یقیناً بات پہلے سمجھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی کو یعنی 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہ خوشی مناتے ہیں، اور بلا شبہ خوشی منانا چاہیے سب کو۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا، احسان بہت بڑا احسان ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو بنایا، بڑا احسان ہے۔ لیکن میرے دوستو، دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ جب اس کو غور سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے سامنے سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منانا۔ دوسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھنا۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو لوگ ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کو جلسہ جلوس نہیں کرتے، جلسہ جلوس نہیں نکالتے ہیں، یا اسی طریقے سے پروگرام یا محفل منعقد نہیں کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جو سیرت نگار، جو بڑے دو سیرت نگار گزرے ہیں، ایک علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے مولانا سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دنوں نے اپنی کتاب میں رحمۃ للعالمین میں، اور علامہ شبلی کی کتاب ہے سیرت النبی، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ 2 ربیع الاول سے لے کر کے 18 ربیع الاول، 2 ربیع الاول سے لے کر کے 18 ربیع الاول تک اس بیچ میں کوئی تاریخ ایسی نہیں جس میں پیر کا دن پڑا ہو، یعنی منڈے کا دن پڑا ہو۔ اور تمام سیرت نگار اس بات متفق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو 2 سے لے کر کے 8 کے بیچ میں جو پیر کا دن یعنی منڈے کا دن پڑ رہا، وہ 9 ربیع الاول کا دن پڑ رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش حقیقی معنی میں جو ہے، جو تاریخ، وہ 9 ربیع الاول ہے۔ پہلی چیز تو تاریخ کے اختلاف۔ دوسری چیز میں کہہ رہا تھا کہ دو بات سمجھنے کی، ایک ہے بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس لیے ہوئی تھی، مقصد کو سمجھنا، بعثت کے مقصد کو۔ ایک ہے پیدائش۔ پیدائش پہ جو لوگ خوشی مناتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پہ تو ابو لہب بھی بڑا خوش ہوا تھا، مٹھائیاں تقسیم کیا تھا، اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، بلا شبہ اس نے بڑی خوشیاں منائی تھی اور اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے۔ لیکن ان لوگوں سے ذرا پوچھئے کہ وہی ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اپنے مقصد کو بتایا کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے کیوں بھیجا ہے، بہت تاریخی واقعہ ہے کہ آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے جو کہا تھا کہ اے لوگوں بتاؤ، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، تم سب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت تھی، لیکن اس وقت جو ٹھکرایا تھا وہ ابو لہب نے ٹھکرا دیا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ پیدائش کی خوشی اور ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو ٹھکرایا گیا. کس نے ٹھکرایا؟ ابو لہب. تو ہمارا حال یہ ہے کہ پیدائش پہ تو خوشی مناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو ہم نے فوت کر دیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظلم کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی طرف لانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ جو سلیقہ سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں. کیا ہمارے اندر وہ دین اور وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، جو اپنی امت کے لیے ہر پل پل ہر لمحے تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے کہ امت کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ امت اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے؟ اپنا شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بنائی ہے؟ صرف پیدائش پہ خوشی جلسے جلوس محبت اس میں نام تھوڑی نہیں ہے. محبت یہ کہ نبی کے ایک ایک سنت پہ ایک ایک ادا پہ مر مٹا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنایا جائے، ایک ایک سنت کو اپنایا جائے. کیسے صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقل و حرکت کو نوٹ کرتے تھے، کیسے بولتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے معاملات، ایک ایک نقل و حرکت کو نوٹ کرتے تھے. وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے ایک ایک باتوں کو آبزرو کرتے تھے، کیا وہ صحابہ کو اگر اللہ پیدائش کے دن اگر خوشی منانے کا حکم ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نہیں دیتے اس بات کی؟ کیا وہ صحابہ نہیں مناتے؟ جو صحابہ اپنے نبی کی ایک ایک حکم پہ جان دینے کو تیار تھے، ایک ایک نقل و حرکت کو نوٹ کرتے تھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیا وہ صحابہ اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ کوئی ہم کہیں گے کہ وہ خوشی نہیں مناتے تھے؟ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، جو لوگ نہیں منا ان کو تانا دیتے ہیں کہ محبت نہیں ہے، تو کیا وہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ساری چیز خرافات ہے، شیطان نے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا. گلیوں کو سجانا، گھروں کو سجانا. ابھی چند دنوں کے بعد غیر مسلموں کا، برادران وطن کا تہوار آئے گا دشہرا. دیکھیے گلیوں کو سجائے رہتے ہیں، محلے چوک چوراہے کو سجائے ہوئے ہیں. وہی حال ہمارا بھی ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے گلیوں کو سجا کر کے محلوں میں جلسہ جلوس کرنا؟ یہ تو ایذاء مسلم ہے. راستہ بند کر کے جلسہ جلوس کرنا یا رات بھر جو جلسہ، یہ تو ایذاء مسلم ہے. لوگوں کو تکلیف پہنچتی اس سے. آپ بلا شبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونی چاہیے، مجلس منعقد ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ مہینہ خاص ہے؟ پورے سال ہونا چاہیے. پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر ہونا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے اس کو صرف ربیع الاول کے مہینے سے جوڑ دیا ہے، یہ غلط ہے. اور جو جلسہ جلوس نکالتے ہیں اس کی تاریخی حقیقت نہیں. میں بتاتا ہوں کہ اس کی ابتدا، اس کی ایجاد اس کا کب سے ہوا تھا. جو ربیع الاول 12 ربیع الاول کے دن جو لوگ جلسہ جلوس کرتے ہیں، یہ نہ تو، اگر میں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول کے پیدائش پہ خوشی منانے کا کوئی اگر کہیں سے بھی کانسیپٹ ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بات بتاتے ہیں، صحابہ ضرور عمل کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، نہ تو صحابہ کا عمل ہے، نہ تابعی کا، نہ تبع تابعین کا، نہ ائمہ، کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منائے ہوں، یا خوشی بلا شبہ خوشی ہو، قلبی طور پہ ہونی چاہیے، لیکن جلسے جلوس کرنا، محفلوں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، چوک چوراہے کو سجانا، جھنڈے لگانا، یہ کہاں کے؟ اس کی ابتدا جو ہوئی تھی، ایک مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا المعز لدین اللہ. اس نے 362 میں یہ ایجاد کیا تھا. اپنے آپ کو فاطمی کہتا تھا کہ میں فاطمہ کے خاندان سے ہوں. تو اس نے اس چیز کو رسم دیا، رواج دیا. یہ شخص حالانکہ فاسق فاجر تھا، بڑا گناہ گار تھا، لیکن اس نے اس کو پروموٹ کیا. اور اس نے ابتدا جو 12 ربیع الاول کے دن جلسہ جلوس نکالنے کی جو شکل شروع، وہی سے اس نے کی. اس کے بعد بیچ میں امیر الجیوش جو ہے ایک تھے، انہوں نے 465 میں ہجری میں اس کا ختم کر دیا. اس کو کانسیپٹ کو، جلسہ جلوس کو جو ہے، اس کو کانسیپٹ کو ختم کیا اور لوگوں کو منع کیا کہ یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد دوبارہ جو اس کی ابتدا ہوا، شروع کیا، ایک شخص تھا عمر بن محمد، جس نے 524 میں، ایران کا رہنے والا تھا یہ، اس نے 524 میں پھر اس چیز کو ایجاد کیا، جو سلسلہ اب تک چل رہا. کہیں نہ کہیں اس چیز کا وجود ابھی بھی چل رہا. تو میرے دوستو، یہ چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہے. کہیں پہ یہ چیز نہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن جلسہ جلوس کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 9 ربیع الاول، اکثر مؤرخین نے 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے. 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کو وفات، سب کا اتفاق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی سے محبت کی یہ دلیل نہیں کہ اب جلسے جلوس نکال رہے ہیں، نماز کا وقت ہے نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت تو ایسی ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ وغیرہ کے دن جب بیان ہوتا کچھ لوگ مسجد کے باہر بھی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں کو جو کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی گھر سے آ ہی رہے تھے، راستے میں کان میں آواز پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا، راستے ہی میں بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، ان لوگوں سے جو کھڑے تھے میں نے ان سے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ ابن مسعود کی یہ مجال نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پہنچے بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم آگے نکل جاؤں۔ یہ محبت تھی۔ نبی جو حکم دیے فوراً کر گزرے تھے۔ ہماری محبت صرف محبت دلیل چاہتی ہے، محبت قربانی چاہتی ہے، صرف زبان سے کہہ لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ بلا شبہ بغیر نبی کے محبت کے ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی سے محبت بلا شبہ ہونی چاہیے، لیکن محبت کی دلیل یہ ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کو جو نبی جن چیزوں کا حکم دیا ہمیں وہ کام کرنا، وہ جن چیزوں سے منع ہے کہ اس سے رک جانا ہے۔ دنیا میں جس لیے تشریف لائے تھے ہمیں وہ کام کرنا، جن چیزوں سے منع کر کے گئے ہمیں اس سے رک جانا، یہ اصل محبت کی بات ہونی چاہیے، یہ دلیل ہے۔ آپ ایک مثال دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آنے والا ہو، وہ مہمان اگر آ رہا ہے، آپ بہترین گھروں کو سجائے، بہترین قسم اعلیٰ سے اعلیٰ گھر کو مزین کرے، بہترین طریقے سے گھر کو سجائے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا بھی بنائے، لیکن جب مہمان آپ کے گھر میں تشریف لے آئے، مہمان جس مقصد کے لیے آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سے کچھ تبادلے خیال کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کھانے پینے میں اور گھر سجانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ مہمان جو آیا ہے اس کے مقصد کو آپ نے بھلا دی کہ وہ آیا اتنے دور دراز سے سفر کر کے کیوں آیا ہے؟ مجھ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا نا، اس کا مقصد تھا کچھ چیزوں پہ تبادلہ خیال کرنا، بات کرنا مقصد تھا، آپ سے کچھ بات کرنے آئے تھے، آپ نے استقبال میں خوشی میں گھر سجایا، بہت اچھا کیا، آپ نے کھانا بنایا، بہت اچھا، ویلکم، لیکن اس مقصد کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ مہمان آیا کیوں ہے میرے گھر، کس مقصد کے لیے آیا، اس مقصد کو یاد رکھتے تو شاید مہمان کے سامنے بات کرتے کہ آپ کس مقصد کے لیے، اس سے تبادلے خیال کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن نبی جس مقصد کے لیے آئے تو مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ مقصد کے لیے کیوں آئے تھے دنیا میں، کیا مقصد تھا۔ میرے دوستو، اس مقصد کو سامنے رکھیے۔ اس وقت ضرور پورے سال ہونا چاہیے، لیکن راستوں میں گلی چوراہوں پہ بند کر کے نہیں، آپ اپنے گھروں میں مجلسوں محفلوں میں کریے بلا شبہ، لیکن ادب کا خیال رکھتے ہوئے کریے، اس میں عمل کرنے کی کوشش ہو، فکر ہو۔ پر آج کمپٹیشن چلتا، فلاں محلے والے کی میں بھی اس سے اچھا شاندار طریقے سے جلسہ جلوس کروں گا، اس سے بہترین مقرر کو بلاؤں گا، اس سے شاندار نعت خواہ بلاؤں گا، اور یہ پیسے خرچ کروں گا، وہ پیسے خرچ کروں گا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ سیکھنے کے گھر سے نیت درست ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا مقصد ہو، تو یقیناً آپ کا جلسہ جلوس یہ سب بالکل، جلسہ صحیح ہے لیکن جلوس کا کانسیپٹ صحیح نہیں، جو لے کے جلوس نکلتے ہیں یہ چیز نہیں۔ بلا شبہ محفل منعقد کیجیے، محبت کیجیے۔ کس نے کہا؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے نبیوں کو بھیج کے بڑا احسان کیا۔ یقیناً بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھیجے۔ اب احسان کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے جو پیدائش سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت کو ذرا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ زمانہ ایسا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو شاید ہم لوگ بھی ایسے ہوتے، مردار کھاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک رشوت کھاتے تھے، مطلب زندگی جانوروں کی طرح گزارتے تھے۔ لوگ اپنی ماؤں سے شادی کرتے تھے، اپنی ماں سے شادی کرتے تھے، ماں کی مال وراثت کہیں لے کے، ماں کہیں جو طلاق یافتہ ہوتی تھی نا، ماں طلاق شدہ، یا جن کے شوہر فوت ہوئے تھے ان کے لڑکے خود شادی کر لیتے، کیوں کہ میری ماں کہیں دوسری جگہ شادی کرے گی تو وراثت کا مال کہیں چلا نہ جائے۔ اللہ کے رسول نے آنے کا جینے کا طریقہ سکھایا، بھلے لوگ جانوروں کی طرح زندگی جیتے تھے لیکن بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کو پہ ہم چلے، اس پہ عمل کرے، اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، اور نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے محبت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی کے لیے شرط ہے کہ عملی طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، ایک ایک سنت پہ عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے زندگی میں انقلاب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، اگر محشر میں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔